قال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورہ الحج کی آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیک حکمرانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے خاص بندے جن کو جب ذمہ داری ملتی ہے امت مسلمہ کی رعایا ان کے جب سپرد ہو جاتی ہے، کلی طور پہ یا جزوی طور پہ، عارضی طور پر یا کچھ عرصے کے لیے جب امت مسلمہ کے کسی معاملے کے وہ ذمہ دار بنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان نیک صفت لوگوں کا ذکر فرمایا کہ میرے خاص بندے جب انہیں میری مخلوق جو اہل ایمان ہیں ان پر جب ذمہ داری ملتی ہے، کچھ اختیارات ملتے ہیں، ان مکناہم فی الارض، تو ان کی جو ترجیحات ہوتی حکومت یا اختیارات ملنے کے بعد، ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی 5 وقت جو اللہ نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے خود بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنی رعایا کے متعلق بھی سختی کرتے ہیں۔ نماز کا ایک سسٹم اور نماز کے احکامات اپنی رعایا کے اوپر لاگو اور نافذ کرتے ہیں، اس کے متعلق سختی کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، اقامت الصلاۃ حکمرانوں کی طرف نسبت ہو تو اس کا یہی مفہوم۔ وآتوا الزکاۃ، خود بھی اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ادا کرتے ہیں، اور پھر اس زکوٰۃ کے سسٹم کو جو شریعت نے نافذ کیا ہے اپنی اس رعایا اور مسلم ریاست کے اوپر وہ نافذ کرتے ہیں، اس کے احکامات کو سختی کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک صفت ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس اختیارات آ جائیں اور پھر عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کی شریعت کے احکامات بھی نافذ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف بھی کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا تمام معاملات کا جو نتیجہ ہے، جو انجام ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر معاملے کا جو اصل انجام ہے، اختیارات ہیں، وہ اللہ کے ہاتھوں میں۔ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن انجام اور اس کے اندر آنے والی خیر یہ سب اللہ کے اختیارات ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، معروف حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جنہیں قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں سے ایک امام عادل، فرمایا جب امت مسلمہ مخلوق کے اوپر اسے اختیارات ملے تھے تو اپنی اختیارات کے دنوں میں وہ انصاف کرتا رہا۔ امام عادل، چاہے معاملات اس کے خلاف ہوں، اس کے ذاتی مسائل ہوں، اس کے خاندان کے مسائل ہوں، اس کے خلاف، اس کی اولاد کے خلاف، برادری کے خلاف فیصلہ آ رہا ہو، یا اس کی ذات کے خلاف، یا کسی معاملے میں رعایا کے متعلق ہمیشہ وہ انصاف سے کام لیتا رہا، جب تک یہ حکمران تھا، خلیفہ تھا، ذمہ دار تھا، عہدہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ فرمایا یہ خوش نصیب امام عادل، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں 7 قسم کے خوش نصیب لوگ، ان میں سے ایک یہ عادل حکمران بھی ہو جو انصاف کرتا ہے۔ حکمرانی کا مل جانا، ذمہ داری کا آ جانا، اس کے بعد اس کو نبھانا، یہ بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی مہم بھی ہے، بہت بڑا ٹاسک بھی ہے، بہت بڑی
ذمہ داری بھی ہے اور انتہائی حساس معاملہ بھی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ فرمایا انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامۃ وحسرۃ یوم القیامہ فنعمت المرضیہ وبئست الفاطمہ۔ فرمایا کہ یہ عمارت عہدوں کا مل جانا، یہ بظاہر بڑا پرکشش عہدے کا مل جانا، رعایا کے اوپر مطلقاً صدر بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، یا کسی علاقے کا وزیر بن جانا، یا کسی ایک خاص شعبے کا، ایک خاص فیلڈ کا وزیر بن جانا، چیئرمین بن جانا، اور آگے لوگوں کے اوپر اختیارات کا مل جانا۔ فرمایا یہ سارے عہدے ہیں بڑے پرکشش کہ اس میں تمہیں پروٹوکول ملتا ہے، تمہارے اوپر ایک روک، ایک پروٹوکول، عوام کے اوپر حکم چلانے کا ایک اختیار مل جاتا ہے، اور پھر سہولیات، تعیشات، آسانیاں، یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی، لیکن ستحرسون علی الامارہ، اس بنا پر بڑی پرکشش یہ چیزیں ہیں، یہ عہدہ انسان کو کھینچتا ہے پرکشش، اور تم اس کے لیے لالچ بھی رکھو گے، ستحرسون علی الامارہ، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا اس عہدے کے ملنے کے بعد، دنیا میں چھن جانے کے بعد، یا آخرت میں جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، وَسَتَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً، پھر یہ حسرت ہی حسرت ہو، ندامت ہی ندامت اور پشیمانی ہوگی جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو۔ بڑا اس کا محاسبہ سخت، ایک عام آدمی کا محاسبہ ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ نہیں تھا، وہ اپنی ذاتی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے احکامات کا وہ پابند تھا، نمازوں کا، زکوٰۃ کا، عبادات کا، گناہوں سے بچنے کا، نیکیاں کرنے کا، فرائض بجا لانے کا۔ اپنے گھر کے اوپر اگر وہ بڑا تھا اسی حساب سے اس کا محاسبہ ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت کے متعلق، بہن بھائیوں کے اوپر اگر بڑا ہے، والد نہیں، ان کی تربیت کے متعلق، اپنی بیوی کی تربیت کے متعلق، وہ اس کیٹیگری کے متعلق اس سے سوال ہو، لیکن جو جتنا بڑے عہدے پر ہے اسی قدر اس سے محاسبہ سخت ہو۔ قیامت کے دن یہ عہدے حسرت اور ندامت بن کر تمہارے سامنے ہیں۔ دنیا میں جس کے تم بڑی تڑپ رکھتے ہو، جان کی بازی لگا لیتے ہو، اپنا پورا مال خرچ کر دیتے ہو، زندگیاں لٹا دیتے ہو اس کے لیے، تمہارا ٹارگیٹ ہی یہی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اگر ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا، حساب و کتاب کا، تمہارے اوپر یہ چیز حسرت و ندامت بن جائے۔ اس کی مثال فرمایا، اس کی مثال ایسے ہی ہے، فبی نعمت المرضیہ وبئست الفاطمہ۔ حکمت اور دانائی کے سمندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ میں حکمت اور دانائی کے سمندر بھرے پڑے، ایک ایک لفظ میں، جملے میں۔ ایسی پیاری مثال کہ کوئی انسان وہ مثال دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا اس کی مثال اس بچے کی طرح ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں ماں اسے دودھ پلا رہی ہوتی، بڑی مٹھاس اسے محسوس ہوتی ہے، تحفظ ماں کی گود میں، ایک تحفظ، پھر اس کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے دودھ کی صورت میں۔ وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے بچہ، بڑی مسرتوں میں ہوتا ہے، گود میں دودھ بھی پی رہا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ پھر جب 2 سال کا ہو جاتا ہے، یا والدین مشاورت کے ساتھ 18 مہینے کا ہو گیا، 20 مہینے کا، دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، پھر یہ دودھ چھڑانے کا مرحلہ کس قدر سخت گزرتا ہے اس بچے پر۔ والدہ اپنی محبت کے باوجود، کیونکہ دودھ چھڑانا ہے، اب اس کو باقی سخت غذاؤں پر لانا ہے تاکہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہو، یہ بڑا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، ہمیشہ دودھ تو نہیں پیتا رہے گا۔ شریعت نے بھی حد مقرر کر دی ہے 2 سال کی۔ ضمناً اگر یہ شرعی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہے، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کوشش کے باوجود 24 ماہ سے بڑے ہو جاتے ہیں، دودھ نہیں چھڑایا جا سکتا، سب اتنا روتے ہیں کہ وہ روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں اور غشی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کوشش کرتے رہے والدین، اگر 24 مہینے سے 1-2 مہینے زائد ہو جائیں، کوئی گناہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بچہ حرام پی رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں۔ کوشش کریں 3-4 مہینے زائد بھی پی لیں اگر بچہ، تو آپ کوشش میں لگے رہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں کہ والدین گنہگار ہو جائیں گے، بچہ حرام پی رہا ہے۔ بہرحال اسی لیے 21-22 مہینے سے والدین دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا بِئْسَتِ الفاطمہ، فاطمہ اس وقت والدہ کو کہا جاتا ہے جب وہ دودھ چھڑا دے، پھر وہی والدہ اپنے بچے کے لیے سخت ہو جاتی۔ اب یہی مثال فرمائی، دنیا میں جب تک تم عہدوں پر ہو اس بچے کی طرح ہے یہ عہدہ جب وہ بچہ دودھ پی رہا ہو، بڑی نعمتوں میں، آسائش میں، مزے لے لے کر دودھ پی رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں آگے دودھ چھڑانا بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ محاسبہ ایسے ہی کرے جس طرح بچے سے وہ دودھ چھڑایا جاتا ہے۔ تو یہ اپنی تیاری رکھو اپنے ذہن میں، اگر تمہیں حرص ہے اس عمارت کا، حکومت کا، عہدوں کا، منسٹری کا، کہ تمہیں بھی کوئی نہ کوئی منسٹری، وزارت ملنی چاہیے، اگر نیت یہ ہے کہ اپنی ذات کو چمکا دوں گا، میری اولاد ترقی کر جائے گی، مالی اسباب جمع کر دوں گا، پھر کیا ہے بیرون ملک نکل جاؤں گا، اثاثے وہاں بن جائیں گے، اولاد کی تعلیم وہاں سے شروع ہو جائے گی، ساری میری دنیاوی ضروریات پوری ہو جائیں گی، یہی نیت ہے، تو پھر یہ نیت کا فطور ہے، آگے اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں۔ دین اسلام نے ہمیں حکومت اور رعایا کے جو تعلقات ہیں حکمرانوں کے، ایک حکمران کو، خلیفے کو رعایا کا خادم تصور کیا ہے، ان کے اوپر حکمران نہیں، ان کے اوپر تسلط کرنے والا نہیں، کہ رعایا سے ان کی کیٹیگری الگ ہو، ان کو ملنا، ملاقات کرنا، حاجتوں کے لیے رعایا کا حکمرانوں کے پاس جانا تو بڑی بات، ہاتھ ملانا بھی بڑی بات، کہ رعایا اور حکمرانوں کو دیکھنے کے لیے ترس جائے۔ اسلام نے یہ تصور نہیں دی، یہ تصور پھر جدید دور کی جمہوریت نے ہمیں دیا، جہاں حکمرانوں کی کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کو ہم دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، دنیاوی حساب سے وہ گویا کہ فرشتے بن چکے، کوئی غیر مرئی مخلوق بن چکے جن کو دیکھنا بھی عوام کے لیے بڑی بات ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سراسر موجودہ حکمرانوں کا جو رویہ ہے، سلوک ہے رعایا کے ساتھ، وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے۔ ابتدا سے اگر ہم جمہوریت کو دیکھیں، وطن عزیز میں آج کل وہی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، پھر اسی طرح جمہوریت ووٹوں کے ذریعے، جمہوریت کا سسٹم جو چل رہا ہے، پھر حکمران نئے آنے ہیں، نئے یا پرانے یا نئے دورانی کے لیے پھر پرانوں نے آنا ہے یا جن نے آنا ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو نگران حکومت آج کل قائم ہے، پھر دوبارہ یہ معاملات ہونے ہیں، وہی سلسلہ جو پہلے چل رہا تھا، بھول بھلیوں میں عوام کو اسی طرح آمادہ کیا ہوا ہے، اچھی اچھی کہانیاں سنا سنا کر بیوقوف بنانے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ واقعاتی طور پہ جو ملک ترقی کر رہا ہے، عوام کو جو سہولیات مل رہی ہے، ان کے بھوک افلاس کو کس طرح ختم کیا جا رہا ہے، امن امان کس قدر قائم ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ ظلم کے راستے بند ہو چکے ہیں، قتل و غارت گری بند ہو چکی، رشوت اور سودی نظام ختم ہو چکا، کچھ بھی ایسا نہیں، ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے زائد جس ملک کو ہو چکے ہیں، اسی جمہوریت کی بنیاد پر جو حکمران آسرے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم عوام بھی ہر الیکشن کے موقع پر اسی جمہوریت کا حصہ بنتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنے اوپر لا کر کھڑا کرتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جمہوری نظام میں جس کو اپنے اوپر کھڑا کر دیا ہے، وہ جتنے ظلم کرے گا اپنی حکمرانی میں، ہمارا بھی ایک ووٹ کا حصہ شامل ہو، اس کے ظلم میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ لوگ تو اپنے دنیاوی مفادات، نوکریاں لینی ہیں، کسی کو کوئی اور فوائد لینے ہیں، کسی کو کوئی اور پروٹوکول لینا ہے، اپنے معاملات سلجھانے ہیں،
وہ اپنے من پسندیدہ لوگوں کو جس پارٹی کے ساتھ تعلق ہے کمپین چلا کے آگے لائیں گے تاکہ ہمارے معاملات چلتے رہے۔ عوام بیچارے جس طرح شروع سے ہی نہتے ہیں ان کی زندگیاں ایسی گزر رہی، لیکن ذرا اسلامی تعلیمات کی طرف بھی آئیں۔ وجہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ بظاہر دیندار طبقہ بھی اب اس جمہوریت کی طرف ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس جمہوریت میں آنے کے بعد، صدارتی ایوانوں میں آنے کے بعد پھر اسلام نافذ کریں گے، عوام کی اصلاح کریں گے، معاملات درست کریں گے۔ وہی پرانا نعرہ لگانے کے بعد پھر اس کفریہ سسٹم میں وہ بھی داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام کا جو نظام شورا ہے، نظام خلافت ہے، جس میں سے تھوڑی لچک آمریت، بادشاہت، ملوکیت کی تو ہے، لیکن جمہوریت کا کوئی تصور، کوئی گنجائش دین اسلام کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتی، قطعاً نہیں۔ یہ نیت متضاد چیزیں ہیں، اس کو آج ہم نے جمع کر دیا۔ اسلامی جمہوریت پاکستان، وطن عزیز جس سے ہم سب کو فطری طور پر محبت ہے، ہونی چاہیے۔ کلمہ توحید کی بنا پر یہ زمین کا پاکیزہ ٹکڑا حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی بنیاد پر، کلمہ توحید کی بنیاد پر، لیکن پھر اس کو جمہوری نظام بنا کے ساتھ ہی کفر کا لیبل چسپا کر۔ اسلام اور جمہوریت متضاد، اسلامی جمہوریت جمع المتضادین، جیسے کوئی رات اور دن، سیاہ اور سفید کو جمع کر دے، ایسے ہی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، وہ اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لاتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہدہ طلب کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے کے جو معاملات ہیں ہم سے واقف ہے، فلاں فلاں علاقے کا گورنر ذمہ دار ہمیں بنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ سنتے ہی ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ جو آدمی حرص رکھے، مطالبہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، ہم اسے عہدہ نہیں دیں۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کی طرف دیکھا، فوراً فرمایا، قولوا قولا سدیدا، آپ اشارے تھے، اللہ کے رسول تھے، فرمایا انا لا نولی هذا الامر من طلبها، تم دونوں کو معلوم نہیں اس دین میں تم داخل ہوئے ہو، اس دین میں اللہ نے مجھ پر جو یہ تعلیمات نازل فرمائی ہے ان میں واضح حکم ہے، ہم یہ عہدہ اس آدمی کو دیتے ہی نہیں جو اس کو طلب کرے، جو اس کو مانگنے آئے، جو اس کے لیے حرص رکھے، ہم اس کو دے دیں۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے عہدہ طلب کرے، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ پر ناراض نہ ہو، کیونکہ میں پہلے مسلمان تھا، مجھے علم تھا اس مسئلے، میں نے اپنی صفائی پیش کی، ان دونوں کو بھگا دیا اور میں نہیں، ہم اس طرح عہدہ نہیں دیتے جو طلب۔ اس جمہوریت کی بنیاد ابتدا سے ہی نبی علیہ السلام کے دین سے متضاد۔ یہاں لوگ اپنی پارٹی کو کس طرح چمکاتے ہیں اور دوسروں کو کس طرح گراتے ہیں، ان کی برائیاں، اپنی اچھائیاں، ان کو بڑھا بڑھا کر کس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس پر جو خرچہ کیا جاتا ہے، کیوں آگے جو کرسی اور ایوانوں میں جو پروٹوکول ملنا ہے، وہاں جو معاملات، سہولیات اور جو چیزیں تحیشات کی صورت میں ملنی ہیں ان کے لیے لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں، یعنی اس کو خدمت کے بجائے کاروبار بنا دیا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں نا، پہلے کاروبار میں پیسہ لگایا جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، پیسہ کاروبار میں، عقل مندی، ہوشیاری، کاریگری، وہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ جائز طریقے سے جو محنت کی ہے، تم کو جو تجربہ ہے، کاریگری ہے، وقت پیسہ لگا کر پھر تم کاروباری منافع کماتے ہیں۔
یہاں خدمت کے بجائے، عوام اور رعایا کی خدمت کے بجائے اس کو کاروبار بنا دیا گیا، محنت۔ اب ان دنوں میں، الیکشن کے دنوں میں ان کی کمپین جو چلتے ہیں ان کو دیکھو، رات دن ایک کیا ہوتا ہے، ان کو اپنے آرام بھی نہیں سنتا۔ جو عوام ان کو دیکھنے کے لیے حکمرانوں کو ترستے ہیں، اب گاؤں کوٹھے میں بھی اپنی گاڑیاں لے کر پہنچے ہوتے ہیں۔ آرام ختم، پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اور جو محنت کرتے ہیں سارا گویا کہ کاروبار۔ حقیقت بھی ایسی، اتنا پیسہ خرچ کر کے پہنچیں گے، آگے وہ نکالنا بھی تو ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد یہی، جو حرص رکھے گا وہ خدمت کیا کرے گا۔ شورا کا نظام دین اسلام نے دیا، جو مستحق اور لائق اہل ایمان ہیں، جن کے اندر امت کو سنبھالنے کا تجربہ اور صلاحیت ہے، شورا خود ہی اس کا نام لے کے اس پر زبردست ذمہ داری ڈالتی۔ یہ سسٹم ہے اسلام نے دیا، آپس میں لڑ لڑ کر کرسی کی طرف آنے والوں کے لیے نہیں، لڑ لڑ کر ایوانوں میں آنے والوں کے لیے نہیں۔ پھر نتائج بھی وہی ہوں گے جو اب تک اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، عوام کی بھی اصلاح فرمائے، وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، حکمرانوں کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت دے، انہیں اللہ کا خوف آ جائے اور اسلام کے متعلق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور عوام کو بھی سمجھائے، عوام کو بھی پابند کرے، اسلامی جو قوانین ہیں، آئین ہیں، اس کے مطابق اس ریاست کو چلائیں۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے، قاضی بھی تھے، حکمران بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے صحابہ کے ساتھ جو رعایا کے طور پہ، یہ مثالیں سیرت طیبہ کا یہ پاکیزہ پہلو بھی روز روشن کی طرح، یہ منور کرنیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک چھوڑ کر گئے، وہ ابھی تک کرنیں چمک رہی ہیں۔ کوئی ہو جو کی روشنی میں چلنے کی کوشش کرے، روشنی کے مینار ہیں سیرت کا ایک ایک پہلو، کوئی ہو جو روشنی کے میناروں میں روشنی کی کرنیں لینا چاہے اندھیروں سے نکل کر۔ پاکیزہ سیرت طیبہ کے ایک کامل انسان میں جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود، کوئی نقص نہیں، بطور ایک کامل انسان کوئی نقص نہیں۔ عام شہری کے طور پہ بھی، والد کے طور پہ بھی، شوہر کے طور پہ بھی، حکمران کے طور پہ بھی، ایک دوست کی صورت میں بھی، ہر مرحلے میں اللہ کے ایک عابد بندے ہونے کی صورت میں بھی، اللہ کے رسول ہونے کی صورت میں بھی، جنگ میں سپہ سالار ہونے کی صورت میں بھی، ہر سیرت کا پہلو دیکھیں تو صحیح، روشنی کا مینار، نور کی کرنیں ابھی تک چمک رہے، قیامت کی دیواروں تک چمکتی رہے، کوئی ہے جو روشنی ان سے حاصل کرے۔ بے شمار اسباب، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کو بھی فیصلوں کے موقع پر عوام کے ساتھ رکھا۔ اقربا پروری کا کوئی تصور نہیں تھا کہ میں تمہارا بڑا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے علاوہ تمہارا حکمران بھی ہوں، تو میرے لیے کوئی خصوصی پروٹوکول ہو، یہ تصور بھی نہیں دی، یا میرے لیے کوئی علیحدہ گنجائش ہو، نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر کتاب المغازی امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب قیدیوں میں تھے، جکڑے گئے، کیونکہ جکڑے گئے زنجیروں میں، رسیوں میں، تو چچا تھے، خون کے رشتے فطری ایک کشش ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے انسان کی۔ انصار صحابہ نے محسوس کیا کہ آپ رات بھر صحیح معنی میں سو نہیں سکتے، آپ کے چچا جکڑے ہوئے تھے۔ اب انصار نے کہا کہ جو فدیہ دینے کا فیصلہ ہوا، ہم کیا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا عباس کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام خوش ہو جائے، مطمئن ہو جائیں، آپ کو سکون ملے۔ جن کے وقت انصار نے کہا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی، یعنی والدہ کی والدہ، وہ اسی قبیلے میں سے، انصار کے قبیلے میں سے، اوس و خزرج میں سے تھی، نسبت اپنی طرف کی، چونکہ یہ ہماری خاتون کے بیٹے ہیں، یعنی ہمارے گویا کہ یہ بھانجے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام کو سارا معاملہ سمجھ گئے کہ یہ کیوں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، واللہ لا تدعون منہا درہمن، یہ جو فدیہ ہر ایک قیدی پہ مقرر ہوا ہے، فرمایا اس میں میرا چچا داد بھائی بھی ہے، عقیل اس وقت ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اور میرے چچا عباس وہ بھی آئے ہوئے ہیں، میرے گھر میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرا چچا بھی ہے اور ایک میرا چچا داد بھائی بھی ہے، دونوں سے مکمل فدیہ لینا ہے جس طرح سب سے لے۔ کہ حکمرانوں بعد میں اپنے خلفاء کے لیے سبق چھوڑا، جو جو اصول عوام کے لیے حکمرانے کے لیے وہی اصول۔ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر حکمران کا بیٹا، بھتیجا، بھانجا یا اس کی بیٹی کسی پہ ظلم کرے، اس کا مال کھا جائے، کسی کو قتل کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جج بھی اس کے حق میں قلم چلائیں گے، اسے بعدات بری کیے۔ یہ تو تصور ہم نے دیا ہے دنیاوی پروٹوکول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، عوام پر ظلم کرتے ہوئے اپنے اس کرسی اور عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس قیادت کے جو سنہری اصول عوام کے لیے چھوڑے ہیں، ان اصولوں کا بھی جائزہ لیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب سود کو مستقل طور پہ حرام قرار دیا، ابتدا اپنی ذات سے فرمایا یہ سود کا جو سسٹم چل رہا تھا آج کے بعد حرام۔ فرمایا اول ربن اضاہ ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع کلہ، صحیح بخاری۔ فرمایا سودی قرضہ اگر کسی کے ذمہ ہے، اپنے اصل رقم کے علاوہ زائد جتنا بھی سودی پیسہ ہے وہ حرام ہے، منع ہے، ختم۔ سب سے پہلے ہم اپنا سودی قرضہ ختم کرتے۔ میرے چچا عباس نے سودی قرضہ جو دیا ہوا تھا اصل پیسے لیں گے، باقی زائد سارا پیسہ ختم ہے، ہم واپس نہیں۔ ابتدا اپنی ذات اقدس سے۔ نبی علیہ السلام جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مشقت والا کام ہوتا وہ خود ان کے ساتھ ہوتے۔ بھوک لگتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ دعوت کرتے، اکیلے نہیں جاتے، بے شمار واقعات موجود، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جاتے۔ خندق کے موقع پر سخت سردی تھی، اسباب کم تھے، اناج و غلہ بھی کم، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، بھوک کی حالت میں خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر، صحابہ کرام نے شکایت کی، پتھر دکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندھے۔ اس سارے پہلو حکمرانوں کو بھی دیکھنے چاہیے، خالی مزے نہیں لینے، مزے اگر دنیا میں لینے ہیں تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دین چھین کر ذلیل کر دے گا، آخرت کا محاسبہ مرتے ساتھ ہی قبر میں ہی پڑھائی سب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری۔ جابر بن عبداللہ نے کچھ کھانے کا اہتمام کیا، اختصاراً اشارہ دے رہے، صحیح بخاری کے اندر موجود، فرمایا کہ آپ چند خاص ساتھیوں کو لے کر آ جائے، تھوڑا کھانا ہے، سب بھوکے ہیں۔ فرمایا اعلان عام کر دیں، میرے ساتھیوں آ جاؤ، جابر نے تم سب کے لیے دعوت کی، کسی کو چھوڑا نہیں، میں جا کر کھانا کھاؤں، اور میری نہیں آیا، میرے صحابہ جو یہ خندق سب سٹر تھی سردی میں خندق کھود رہے وہ بھوکے اسی طرح وہاں پڑے، فرمایا سب کو لے کر پھر اللہ رب العالمین نے برکت دی۔ پھر پورے مدینے والوں کا خیال جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی اہلیہ سے کہا، جب برکت ہوئی، کھانا بچ گیا، معجزہ ظاہر ہوا، کلی وحدی، مدینے کے گھروں میں بھی کھانا بھیج دو، لوگوں میں بڑی بھوک بھیجی ہوئی، سب کا خیال۔ صفا کے موقع پر انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب کوئی چیز اجتماعی طور پہ تیار ہوتی ہے، کھانا جمع ہو جاتا، جو آدمی موجود ہوتا اس کا پورا حصہ نکال دے، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَلَهُ، اگر کسی کام سے اپنے کوئی صحابہ کو بھیجا ہوا ہوتا تو ان کے انتظار ان کا حصہ جمع کر کے رکھتے تھے، محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ اگر وہ ہے نہیں، اس کا مطلب نہیں کہ چلو رہنے دو، کہاں کھاتے ہیں، محفوظ کر کے باقاعدہ رکھتے تھے۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا عوام کے لیے امن کا اہتمام، زوردار دھماکے کی آواز آئی، لوگ پریشان ہو گئے مدینے میں رات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اس جگہ پر، دیکھ کر آئے،
رات کا وقت لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، فرما رہے ہیں لم دراؤ، تیز ترار گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے تھے، واپسی میں آ کر بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ گھروں میں آرام سے سو جاؤ۔ یہ عوام کا خیال، ان کی خدمت۔ ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے، سارے واقعات تقریباً صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ کچھ بدوی کھانا بدوش جو نبوت کے آداب سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے، گاؤں گھوڑ کے لوگ جس طرح ہوتے ہیں، وہ بدوی اعرابی تو نبی علیہ السلام کو گھیر لیا 7-8 بدویوں کہ ہمیں مال دے مال دے۔ نبی علیہ السلام کی چادر مبارک کھینچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکیڑ دیا، آپ سمٹ گئے۔ ایک کانٹے دار درخت تھا، درخت کے ساتھ سمٹ گئے، چادر مبارک درخت کے کانٹوں میں چمٹ گئی، اٹک گئی، اور چادر پہ انہوں نے کھینچی، گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گئے، جسم اطہر پھول سے بھی زیادہ نرم و نازک تھا، جس میں اطہر انتہائی ریشم سے بھی زیادہ۔ ریشم کا کپڑا کتنا نرم ہے، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا جسم اطہر ریشم سے بھی زیادہ نرم اور سرخ نشان۔ یہ معاملہ کیا بدویوں نے، چہرے مبارک پہ اب بھی مسکراہٹ کھلی ہوئی مسکراہٹ۔ فرمایا اللہ نے جتنا مال مجھے دیا ہے اس درخت کے اشارہ دیا، جتنے اس درخت میں کانٹے ہیں، اگر اتنے درہم و دینار بھی میرے پاس ہوں گے سب تمہارے اندر ہی تو تقسیم کروں گا، کچھ بھی اپنے پاس بچا کر نہیں رکھوں۔ اور ایسے ہی عمل کر کے دیکھا پوری زندگی۔ بحرین سے ایک دفعہ مال آیا، بحرین کے علاقے تھے، عیسائیوں کا معاملہ تھا، وہ جزیہ دینے پر راضی ہوئے۔ جزیہ آیا سال کا پورا ٹیکس کفار سے، بڑا ہی مال تھا جو بیت المال میں سب سے زیادہ اس موقع پر آیا تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے حکم دیا مسجد میں اس کو بخیر رکھ دو، مسجد میں صحن میں اسے رکھ دیا گیا۔ صحابی اس طرح الفاظ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام وہ مال پڑا ہوا ڈھیر، مال کے ڈھیر لگے ہوئے۔ نماز کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، معلوم تھا اس طرف مال ہے، مال کی طرف گردن مبارک موڑ کر بھی نہیں۔ تعلیم و تربیت دی کہ میرے کوئی دلچسپی نہیں دنیا کی مال و اسباب کے ساتھ، گردن موڑ کر بھی نہیں۔ نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، آ کر مال کے اوپر خود بیٹھ گئے، پھر تقسیم کرتے انصار مہاجرین سب میں تقسیم کرتے، اصحاب الصفہ وما قام وثم دینار، ایک ذرہ بھی دینار یا کچھ مال باقی تھا وہیں بیٹھے، خود بنفس رفیق پورا مال تقسیم ہو کے ختم ہو گیا۔ پھر عوام کے ساتھ محاسبہ، اپنے عاملوں کے اوپر سختی، ساری سیرت کے پہلو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے۔ بہت وسیع موضوع ہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ابن لتمیہ کا واقعہ مشہور ہے، زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے ذمہ دار بنا کے بھیجا ایک علاقے میں آیا، زکوٰۃ کے سارے مال نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے اور پھر کچھ مال علیحدہ کیے، یہ مجھے تحفے ملے۔ عہدہ ملنے کے بعد جب تحفے ملے، شریعت نے اسے بھی رشوت قرار دیا۔ پہلے اگر کسی آدمی کے ساتھ تحائف کا تبادلہ نہیں تھا، عہدہ ملنے کے بعد تحائف کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے تو گڑبڑ، پھر وہ اپنے کام نکلوانے کے لیے تمہیں تحفے دے رہے تمہارے عہدے کی وجہ سے۔ ابن لتمیہ نے کہا یہ مجھے تحفے ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تو اگر اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تجھے یہ تحفے ملتے؟ رحمت للعالمین، شفقت نرمی سے پوری ذات اقدس بھری پڑی، شفقت اور نرمی، سراپا شفقت اور نرمی۔ لیکن یہاں پوری امت کی اصلاح ہے، کیسے سخت الفاظ فرمایا تو اپنے ماں کے گھر میں بیٹھ جاتا تجھے یہ تحفے ملتے؟ فرمایا رکھو یہ سارے تحفے، عوام کا حق ہے تمہارا حق نہیں۔ فوراً سب کی اصلاح فرمائی، ممبر پر تشریف لے گئے اور اصلاح فرمائی میں اگر کسی عامل کو بھیجتا ہوں کسی علاقے میں اسے تحفے ملے، حرام اس کے لیے، وہ تحفے بھی بیت المال کا حق ہے، اس کا ذاتی مال نہیں۔ اس قدر سختی، اس قدر محاسبہ، کہاں سے معاملات آج رشوت، سود خوری، لوگوں پر ظلم، دو نمبری، جھوٹ، ملاوٹ، ان معاملات کے علاوہ کئی ظلم کے واقعات، کتنے واقعات آئے دن، کوئی کسی کا گھر جلا رہا ہے اپنی ذاتی دشمنی میں۔ آج کل ہر جگہ CCTV کا اہتمام ہو چکا ہے، روڈوں پر لوگ اپنی دشمنی میں
اسلحہ نکال کے ایک قتل کر رہے مسلمان کا قتل کر رہا ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، قاتل سے پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی پیر ہے، کوئی عامل ہے، اپنی اس مذہبی رتبے کا فائدہ لیتے ہوئے لوگ جاہلیت میں اپنی لڑکیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملتی ہیں نوجوان لڑکیوں۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ملک میں؟ کتنے ہو رہے واقعات؟ ظلم کی داستانیں، کیوں ظلم کے اوپر ظلم بڑھتے جا رہے ہیں؟ محاسبہ نہیں، کوئی سختی نہیں، سسٹم جو بنیاد ہے جمہوریت کا، حکمران جو اوپر آتے ہیں وہ اسی سسٹم سے آئے ہیں، وہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے، ان کا بیلنس بھر رہا ہے، بیرون ملک کے بینکوں میں ان کا بیلنس جا رہا ہے، گھر بنگلے وہاں بن رہے ہیں، اولاد کا سارا سسٹم تعلیم کا وہاں بن رہا ہے، اپنی ذات کو چمکا کے دنیا حساب سے محفوظ کر لیا، عوام جائے بھاڑ میں، نہ ان کے معاملات میں دلچسپی ہے نہ اللہ کا خوف۔ کیوں یہ آئے دن اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہ عوام نے دیکھا نہ حکمرانوں نے دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام، آپ کے زمانے مبارک میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، صحیح بخاری دیگر کتب حدیث کا واقعہ مشہور ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مدینے کی آب ہوا انہیں راس نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، نسخہ بتایا، بیت المال میں میرا چرواہا وہاں موجود ہے، وہاں جا کر ان کا تم دودھ بھی پیو اور اونٹ کے پیشاب کے کچھ قطرے اس دودھ میں ملا کر، صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ آج اس حدیث پر تحقیق کی کچھ حکمان حکیم لوگوں نے انہوں نے واقعتاً اس کو مجرب بڑا مفید نسخہ پایا۔ پیٹ کی بیماریاں، پیٹ پھولنے کی بیماری، ری، ہوا، بادی وغیرہ، اگر اونٹی کا دودھ اس میں پیشاب کے قطرے ملائے جائیں اونٹ کے تو وہ بڑا ایک اکسیر ثابت ہوتا ہے، اور جو جانور حلال ہوتے ہیں ان کا جو پیشاب کا گوبر وغیرہ لگ جائے کپڑوں کو پلید نہیں اور مجبوری میں دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث، انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا، صحت مند ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی، پہلے سے زیادہ طاقت، جسم فروا ہو گیا، طاقت جو آ گئی تو مستی چڑھ گئی، ایسی مستی چڑھی اسلام سے مرتد ہو گئی، چرواہے کو قتل کیا بڑی بے دردی کے ساتھ، گرم سلاخیں، لوہے کی سلاخیں لی، اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی گرم سلاخیں ڈال کر، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اس کو پیاسا چھوڑ کے اونٹ چوری کر کے بھاگ گئے بیت المال کے ساتھ، چوری بھی کی، قتل بھی کیا، مرتد بھی ہوئے، ظلم کے ساتھ اس چرواہے کو قتل کر دے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اپنے صحابہ کا ایک دستہ، ایک سریہ بھیجا، ان کے پیچھے کو پکڑ کے لایا گیا، فرمایا ان ظالموں نے جس طرح سے چرواہے کو قتل کیا اسی طرح ان کو قتل کیا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام زندگی میں سخت ترین سزا ہم نے یہ دیکھی۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے مجرم کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، سورہ نوح۔ فرمایا جب اللہ کی شرعی حدود تم نافذ کرنے لگو، مجرم کے اوپر تمہیں نرمی نہیں ہونی چاہیے، ترس اور قیاس کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی شرعی حد نافذ کرو۔ اسی طرح انہیں عذاب دے کے قتل کیا گیا، گرم سلاخ حکم دیا، وہی حکم کی تعمیل ہوئی، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان ظالموں کی آنکھیں پھاڑی گئی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، پیاس کی شدت میں انہیں مدینے کی تپتی ہوئی ریت پر چھوڑا گیا، وہ پیاسے ہی اسی طرح تڑپ تڑپ کر انہوں نے سانس دے دی، مر گئے، جان دے دی، کیونکہ باقی سارے سرکش قسم کے لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ اسلام کی ریاست میں ظالم کے ساتھ یہ سزا ہے۔ آپ بتاؤ اس طرح کی سزائیں ہوں واقعہ جب جرم ثابت ہو جائے، کیا کوئی دوسرا سرکش بدماش قسم کا آدمی سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اس طرح کسی پہ ظلم کروں؟ بھلا دیا ہم نے یہ سب، یہ تعلیمات ہی ہم نے چھوڑ دی، ان چیزوں کی طرف آتے نہیں۔ پھر بھی اگر ہمارے ہیرو ہیں وہ انگریز، وہ عیسائی، وہ یہود، سسٹم بھی ان کا، معاملات بھی ان کے، تعلیمی نظام بھی ان کا، فتویٰ کے معاملے میں بیچارے آپ حیران ہو جائیں گے، غور تو کریں اس ملک کی حالت کیا ہے، خلا کا معاملہ ہے، فتویٰ کا معاملہ ہے، اب حکومت جج نے، قاضی نے اس کو ڈگری جاری کر دی ہے خلا کی، 4-5 صفحوں پر انگریزی انگلش زبان میں، وہ جو اے بی سی سے واقف نہیں، نہ بیوی، نہ دولہا، نہ رشتہ دار، گھر والے، کسی کو پتہ نہیں یہ خلا ہے کیا ہے، 5-6 صفحے۔ اسی طرح جائیداد کے مسائل، وراثت کے مسائل،
باقی مسائل انگریزی جھاڑی، اتنے تم مرعوب ہو ان انگریزوں سے، اپنی زبان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اسلام صحیح لازمی تھا تو عربی کے آپ مقید ہو جاتے، اپنی اردو کو ہی آگے لے آتے۔ اب آپ کو پتہ تو چلے میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں ان بیچاروں کو یہ کیا ہے۔ متاثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کی سیرت کو یکسر پیچھے چھوڑ دیں۔ امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں دور خلافت میں صنعاء یمن کا ایک شہر، وہاں 7 یا 8 لوگوں نے مل کر ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ قضیہ پہنچا، دشمن پکڑ لیے گئے، 7-8 آدمی انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، سب نے اعتراف کیا، فرمایا سب کو قتل کیا جائے گا، خون میں ایک آدمی کے خون میں سب شریک ہے، سب کو قتل کیا جائے گا، جس طرح انہوں نے نوجوان لڑکے کو قتل کیا۔ مجلس مشاورت میں جو خاص آپ کے مشیر تھے، ایک سوال کر دیا، امیر المومنین ایک آدمی مقتول، اس کے بدلے میں 7 آدمی کو قتل کیا جائے۔ ناراض ہوئے، فرمایا اللہ کے بندے یہ 7 آدمی ہیں لیکن سب کے سب قتل میں شریک ہے، پورا صنعاء کا شہر اگر مل کر اس نوجوان لڑکے کو قتل کرتا، جرم ثابت ہونے پر میں سب کو قتل کرنے کا حکم نافذ کرتا۔ وہ ہے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ، جن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور جن کے تحفظ اور حرمت صحابہ کرام کی حرمت کے لیے ابھی تک ہم اس قدر ڈرپوک ہیں، ایک قانون پاس ہوتے ہوتے اٹکا ہوا ہے، پاس کریں یا نہ کریں۔ حالت ہماری یہ ہے، کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ وہ عظیم ہماری ہستیاں اللہ رب العالمین نے جن کے ایمان کی تصدیق فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خلفائے راشدین قرار دیا، ان کی عزت، ان کی ناموس کی تحفظ کا بل منظور بھی ہو جائے، اسمبلی کی طرف سے آگے بھی آ جائے تو صدر صاحب کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ آخر سائن کروں کہ نہ کروں۔ یہ حالت کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ پیچھے نہیں جائیں گے، کوئی جا رہے ہیں بھی آسان معاملات نہیں ہے، ریاستیں چلانا، حکمرانی چلانا، جہاں حکمرانوں کے محاسبہ سخت ہے وہاں ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے رعایا پر بھی ذمہ داریاں لگائی، سب سے پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب آسان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فارفق بہم فارفق بہ ومن شق علیہم فاسقق علیہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا اللہ دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی ہے بد دعا بھی۔ اے اللہ میری امت میں سے جزوی طور پر، کلی طور پر کسی بھی آدمی کو اگر اختیارات مل جائیں، عہدہ مل جائے، ان کے ساتھ وہ نرمی کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر، دعا ہے ان کے ساتھ نرمی کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس کے سارے معاملات، حساب و کتاب، قبر، پل صراط، نام اعمال کی تقسیم سب آسان کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور فرمایا ومن شق علیہم فاسقق علیہ، اور اگر ان کے ساتھ وہ ظلم کرے، ناانصافی کرے، حق ادا نہ کرے، مشقت میں ان کو عوام کو مبتلا کر دے، مہنگائی کی صورت میں، فقر کی صورت میں، ظلم بد امنی کی صورت میں، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محاسبہ سخت کر دے۔ یہ بد دعا اتنا آسان ہے حکمران بننا، عہدوں پر آنا، بہت حساس معاملہ ہے، اللہ تو ان کا محاسبہ سخت کر دے۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اگر کسی کو ذمہ داری مل جائے، حکمران بن جائے، یموت وہو خاص لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، فرمایا حکمران بنا، عہدہ ملا، کسی منسٹری کے اوپر وہ وزیر بنا، منسٹر بن گیا کسی شعبے میں، ایک فیلڈ میں، ظلم کیا، خیانت کرتے ہوئے مر گیا، خیانت کرتے ہوئے، فرمایا اللہ رب العالمین کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اس سے بڑی سخت وعیدیں اور ڈراوے کیا ہوں گے، جس کے لیے کہ انسان لب کے مرے، تڑپے،
پھر کیمپین چلائے، پیسہ خرچ کرے، لوگوں کو جمع کرے، محنت کرے، رات دن ایک کر دے تاکہ مجھے وہ کرسی مل جائے، میں بھی اس کیا ہے پروٹوکول میں پہنچ جاؤں جہاں مزے ہی مزے، دنیا کی تعیشات و ٹھنڈکیں ہیں، آخرت میں قبر سے ہی بڑے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، نیک اور صالح حکمران اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی عوام کی بھی اصلاح فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہمیں فکر ہونے لگے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔